بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئی۔ آج کے سبق میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کے مضامین ہیں۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیا جائے، اس کے بعد ایک دو گزارشات پیش کروں گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ لقد عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے، لام تاکید کے لیے آتا ہے، لام مفتوح، اور قد تحقیق کا معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ لقد کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے معنی تو اس کا یہی ہوتا ہے، یقیناً، تحقیق، لیکن اصل میں یہ قسم کا معنی ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ علمتم، علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا، الذین وہ لوگ، اعتدوا، اعتدا یعتدی اعتداء، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے باہر نکل جانا، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا۔ منکم، تم میں سے، فی السبت، سبت اور یوم السبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ ہفتے کے 7 الگ الگ دن ہیں اور 7 کے نام جدا ہیں۔ عین ہفتے والے دن کو سبت کہا جاتا ہے۔ فقلنا، قال یقول سے ہے معنی کہنا، لہم ان سے، کونو، کانا یکونو سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہو جانا۔ قردتن، قردہ کہتے ہیں عربی زبان میں بندر کو۔ خاسئین، خسأ یخسأ کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، ذلیل ہونا، رسوا ہونا۔ عام طور پر یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی آدمی کسی کتے کو دھتکارتا ہے۔ کتے کو دھتکارنے کے لیے عربی زبان میں خسأ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فجعلناها، جعل یجعل معنی بنا دینا، نکالن، نکالن کا معنی ہوتا ہے سزا، سامان عبرت۔ لما بین یدیہا، جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، لفظی معنی اس کا یہ ہے۔ بینہ کا معنی درمیان اور یدیہا اس کے دونوں ہاتھ۔ بین یدیہا کا لفظی معنی ہوتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کے درمیان مراد نہیں ہوتا، مراد سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ انسان کے سامنے ہی ہوتی ہے، لازمی بات ہے، وہ انسان کے پیچھے تو نہیں ہوگی۔ اس لیے بین یدی کا لفظ عام طور پر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ وما خلفہا، خلف عربی زبان میں پیچھے کو کہتے ہیں۔ وموعظۃ، موعظہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت، واعظ، عبرت۔ للمتقین، متقی کا لفظ پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے، معنی ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ اب ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح سے ہوا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ ہم نہیں جانتے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تم جانتے، معذرت، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم ہی میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں تم میں سے تجاوز کیا۔
حد سے تجاوز کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ ذلیل بندر. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے. سو ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، بعد میں آنے والے تھے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا. اصل میں عبارت یوں ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا فَجَعَلْنَاهَا مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے اسے باعث عبرت بنایا اور ہم نے اسے باعث نصیحت بنایا. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں یہودیوں کو اس چیز سے منع کر دیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. بنی اسرائیل کا یہ واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے معزز تھا، قابل تعظیم تھا اور قابل تکریم تھا. جیسے عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے، مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن قابل تعظیم اور قابل تکریم ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ اپنے لیے ایک دن کا انتخاب کر لیں جس میں وہ صرف عبادت کریں گے. یہودیوں نے اپنے اختیار سے ہفتے کے دن کو منتخب کر لیا. ہفتے کے دن کا یہ انتخاب جو یہودیوں نے کیا یہ حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا. حق تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ جمعے کے دن کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا جائے. یہودیوں نے ہفتے کا دن منتخب کر لیا، اتوار کا دن عیسائیوں نے منتخب کر لیا اور مسلمانوں نے جمعے کے دن کا انتخاب کر لیا، اور حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور اس کی منشا کے موافق مسلمانوں نے جمعے کے دن کا انتخاب کر لیا. ہفتے کے دن کا جب یہودیوں نے انتخاب کیا تو طے یہ ہوا تھا کہ یہودی اس دن صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس دن تجارت اور کوئی دوسرا مشغلہ اختیار نہیں کریں گے. ایسی کوئی پابندی مسلمانوں پر نہیں ہے کہ جمعے والے دن مسلمان صرف اللہ کی عبادت کریں اور کوئی تجارت نہ کریں، ایسی پابندی مسلمانوں پر نہیں ہے. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی وہی آیت ہے جو سورہ جمعہ کے اندر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہاں اللہ کے فضل سے مراد اللہ کا رزق ہے. مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد تجارت کی ممانعت نہیں ہے، اور نماز جمعہ سے پہلے جب تک اذان جمعہ نہ ہو جائے تب بھی تجارت کی ممانعت نہیں ہے. اور اس کی دلیل بھی یہی صورت ہے. اس صورت کے اندر جو آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ پہلے تجارت کر رہے تھے جسے اب چھوڑا جا رہا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ پہلے تجارت ممنوع نہیں ہے. نماز جمعہ سے پہلے بھی تجارت کی ممانعت نہیں ہے اور نماز جمعہ کے بعد بھی تجارت کی ممانعت نہیں ہے. صرف اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ مکمل ہونے تک درمیان کا یہ وقفہ ہے. اس درمیان کے وقفے میں تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور تجارتی معاملات سارے ترک کر دینے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے ہمارے لیے ایک خصوصی سہولت اور گنجائش رکھی ہے. یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس دن چونکہ عبادت کے لیے تقرر کر دیا گیا تھا اس دن کا،
لہذا اس دن کوئی کام ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا۔ اصل میں یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، مچھلی کے بہت زیادہ شوقین تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس حکم کو تسلیم کرنے میں اپنی روایتی ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اور ہوا اس طرح سے کہ ان لوگوں نے ہیلا اختیار کیا۔ ہیلا یہ تھا کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، لیکن جال ڈال دیتے تھے پہلے، ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر اس جال میں پھنس جاتی تھیں اور یہ اتوار کے دن اس جال کو نکال لیتے تھے اور نکال کر جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے۔ اصل میں ہوا اس طرح سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بھئی تم نے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کرنا، اب ہوتا ان کے ساتھ عجیب معاملہ تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جس دن ہفتہ ہوتا تھا مچھلیاں سامنے آتی تھیں، مچھلیاں جو ہے وہ ان کے قابو میں بھی آتی تھیں، اور ہفتے کے علاوہ عام دنوں میں مچھلیاں سامنے آتی نہیں تھیں۔ یہ قرآن کریم نے 9ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں ذرا پوچھیں ان سے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ ہفتے کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں بھی نمایاں ہوتی تھی اور نظر آتی تھی اور ان کے سامنے آتی تھی اور یہ ان کو شکار کر سکتے تھے۔ جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو مچھلیاں بھی نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ نے آگے اس کی وضاحت فرما دی ہے، ہم اسی طرح ان کی آزمائش کرتے تھے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ لوگ فاسق تھے، نافرمانی کرتے تھے، ہر حکم میں نافرمانی کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک آزمائش تھی، ہفتے کے دن شکار بھی نہیں کرنا اور آگے پورے ہفتے میں مچھلی بھی نہیں ملنی۔ یہ مچھلی کے شوقین تھے اور سمندر کے کنارے آباد تھے، اور میں نے عرض کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اب انہوں نے ہیلا کیا اختیار کیا کہ جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو یعنی جال سمندر میں ڈال دیا اور اس میں جو ہے وہ مچھلیاں ہفتے والے دن آ کر پھنس گئیں، اور اتوار والے دن انہوں نے مچھلیاں اس میں سے سمندر میں سے نکال لی۔ یہ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا اور کہتے یہ تھے کہ صاحب ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا نا، شکار تو ہم نے اتوار کے دن کیا نا، مچھلیاں تو ہم نے اتوار والے دن نکالی نا۔ تو یہ انہوں نے ہیلا اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ٹالنے کے لیے۔ بظاہر ہفتے کے دن شکار نہیں بھی ہوا اور ہو بھی گیا۔ اس طرح سے یہ لوگ ابتدا میں تو یہ ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑتے رہے۔ پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ بعد میں ہوتے ہوتے یہ عام طور پر مچھلیوں کا شکار کرنے لگے اور مچھلیوں کو جو ہے وہ پکڑنے لگے، پھر ان کے دماغ سے وہ ہفتے والے دن کی حرمت اور اس کا تقدس نکل گیا۔ یہ پہلو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہفتے کے دن شکار کرنے کی ممانعت تھی، انہوں نے ہیلے اختیار کیے، اور پھر ہیلے اختیار کرنے کے بعد آہستہ 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 ان کے ذہن سے اس کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے براہ راست ہفتے کے دن مچھلی جو ہے وہ پکڑنا شروع کر دی۔ اب اس طرح سے ہوا کہ جب یہ سلسلہ بہت زیادہ آگے بڑھا تو بنی اسرائیل دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو ان علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں کا تھا جو عام لوگوں کو یہ کام کرنے سے روکتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ خدا کا خوف کرو، یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، ایسی حرکتیں کرنے سے باز آؤ۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا تھا، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس حکم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور کھلم کھلا اطمینان کے ساتھ شکار کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ان علماء نے، ان صلحاء نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، ان نیک لوگوں نے انہیں سمجھانے کی اپنے طور پر پوری کوشش کر لی،
لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنی رہائش، اپنے تعلقات ان لوگوں سے ختم کر کے ایک الگ تھلگ جگہ بنا لی، وہاں جا کر یہ رہتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے بھی نہیں تھے کیونکہ جانتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب آ جائے اور اس عذاب کا ہم بھی حصہ بن جائے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی رہائشیں لے کر اور اپنی جو ہے وہ اپنی تمام ضرورت کی چیزیں لے کر اس علاقے سے ہی دوسرے کونے میں چلے گئے، اس علاقے کے دوسرے کونے میں، بستی کے دوسرے حصے میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی اور ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے عذاب کا شکار ہم بھی ہو جائیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ دن کے بعد انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس بستی کے اس حصے میں جہاں سے یہ ترک تعلق کر کے آئے تھے اور جہاں پر وہ نافرمان لوگ رہتے تھے، جو ہفتے کے دن بھی باقاعدہ مچھلی جو ہے وہ پکڑتے تھے، اور عام دنوں میں تو خیر ممانعت تھی بھی نہیں، تو انہیں اندازہ ہوا، جیسے محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی چہل پہل نہیں ہے، سناٹا معلوم ہوتا ہے، کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر گئے اور وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھا۔ اب جو وہاں جا کر دیکھا، معلوم کیا، تو پتہ چلا کہ وہاں پر رہنے والے جتنے لوگ تھے ان سب کی شکلیں بدل چکی تھی اور سب کے سب بگڑ کر بندر کی شکل میں آ چکے تھے۔ سب کے سب جو ہے وہ بندر کی شکل میں آ چکے تھے۔ اب انہیں دیکھ دیکھ کر وہ جو انسان بندر کی شکل میں آ چکے تھے، وہ ان علماء اور ان صلحاء کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، اور جو ہے وہ اپنی گھبراہٹ کا اور اپنی یعنی ندامت کا اور شرمندگی کا احساس کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے تو خدا کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی نسل چل نہیں سکی۔ 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے مر آ گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ یہ جب ان کی شکل و صورت کو مسخ کیا گیا بندر کے ساتھ، تو 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے تھے۔ یہاں سے آپ کو ایک سوال کا جواب اور بھی مل گیا کہ یہ جو موجودہ بندر ہیں، کیا یہ ان یہودیوں کی نسل میں سے جن کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا گیا تھا، یہ ایک الگ نسل ہے؟ یہی سوال بعض صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو موجودہ بندر جن کو ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ انہی یہودیوں کی نسل میں سے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی شکل و صورت کو تبدیل کر دیتا ہے اور اس پر یہ عذاب نازل فرماتا ہے کہ اس کی شکل و صورت کسی دوسری نسل سے، کسی دوسرے جانوروں سے تبدیل کر دی جاتی ہے، بندروں سے، خنزیروں سے، اگر کسی قوم کی یعنی شکل و صورت تبدیل کر دی جاتی ہے تو اس کی نسل نہیں چلتی، اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بندر تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بندر تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اس لیے بندروں کی اپنی جدا نسل ہے۔ یہودیوں کی جس شکل و صورت کو مسخ کر کے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کی نسل نہیں چلی، وہ 3 دن کے اندر سارے کے سارے مر گئے تھے۔ وہ جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے مر آ گئے تھے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کر کے فرمایا ہے، دیکھو وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم بھی جانتے ہو ان لوگوں کو، وہ تم ہی میں سے تھے، وہ یہودی تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے تم جانتے ہو ان لوگوں کو، وہ تم ہی میں سے تھے، اور انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا، ظلم کیا تھا، ناانصافی کی تھی۔ جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ طے فرما دیا تھا اور ان کے لیے یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، پہلے تو انہوں نے ہیلے بہانے کیے، ہیلے اختیار کر کے، تدابیر اختیار کر کے اس دن کی حرمت کو پامال کیا، اور پھر اس کے بعد کھلم کھلا ہفتے کے دن مچھلی جو ہے وہ پکڑنے لگے، تو یہ انہوں نے اس دن کی تقدس کو پامال کیا، اور یہ انہوں نے اپنے لیے خود طے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ نہیں تھا۔ تو جس چیز کو انہوں نے خود اپنے لیے مقرر کیا، خود اس کا بھی احترام نہیں کر سکے، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں سزا دی جائے۔ اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو ان کو، وہ تم ہی میں سے تھے، اور انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو ہم نے جو ہے وہ ان کو ذلیل بندروں کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا تھا، ہم نے ان کی شکل مسخ کر دی تھی۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے سرتابی کی، نافرمانی کی، تو ہمیں اب بھی قدرت ہے کہ ہم تمہاری شکل و صورت کو جو ہے وہ مسخ کر دیں، جیسے تمہارے آباء و اجداد کی شکلوں کو ہم نے مسخ کر دیا تھا۔ ہماری قدرت سے یہ چیز خارج نہیں ہو گئی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی. فرمایا ہم نے اس واقعے کو نشان عبرت بنایا اور باعث نصیحت بنایا. وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے اور جو ان کی نسل تھی، اس واقعے کو ہم نے ان کے لیے نشان عبرت بنا دیا. وہاں لوگ آتے تھے، آ کر دیکھتے تھے، دیکھو ابھی یہ کل انسان تھے اور آج یہ بندر بن چکے ہیں. کیوں؟ انہوں نے خدا کے حکم کو پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا، ہیلوں سے کام لیا، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی. لوگ آتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے. فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو جو وہاں لوگ موجود تھے ان لوگوں کے لیے ہم نے نشان عبرت بنا دیا. ان کی جو نسل تھی ان کے لیے بھی ہم نے اس کو نشان عبرت بنایا. عبرت حاصل کریں، خدا کے احکام کے اندر ہیلے کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسرے نمبر پر وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہم نے اس کو باعث نصیحت بنایا، واعظ بنا دیا ہم نے، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے جس راستے کے اوپر دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک گروہ علماء کا تھا، متقیوں کا تھا، صلحاء کا تھا، اور ایک گروہ ان گناہگار لوگوں کا تھا، نافرمانوں کا تھا، سرکشوں کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہم نے اسے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا کہ دیکھیے آپ لوگ جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں وہ ٹھیک راستہ ہے، آپ اس راستے کے اوپر چلتے رہیں. ان لوگوں کی طرف آپ کا جھکاؤ اور آپ کا میلان نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کے لیے تو ہم نے سزا جیسے پہلے دی ہے اب بھی ہم ان لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں. یہ ہم نے ان متقیوں کے لیے اس واقعے کو باعث نصیحت بنایا، باعث واعظ بنایا. جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کے لیے باعث عبرت بنایا. جو ان کی نسل تھی ان کے لیے ہم نے اس واقعے کو نشان عبرت بنا دیا، اور متقیوں کے لیے ہم نے اس کو باعث نصیحت بنا دیا. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. بات یہ ہے کہ یہودیوں نے ہیلا اختیار کیا. میں نے بھی آپ کو ہیلے کی صورت بتا دی کہ ہفتے کے دن شکار نہیں بھی کرنا اور کرنا بھی ہے، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں بھی پکڑنی اور پکڑنی بھی ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، ہم مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں. بعض لوگ ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے اختیار کرتے ہیں. بعض لوگ جائیداد پر پڑوسی کے شفے سے بچنے کے لیے ہیلا اختیار کرتے ہیں. بعض لوگ کسی اور مقصد کے لیے، بعض لوگ کسی اور مقصد کے لیے، لوگ مختلف مقاصد کے لیے. تو مسلمان بھی ہیلے کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے اختیار کرتے ہیں. سال ختم ہونے کے قریب آیا، پتہ ہے کہ اب جب سال ختم ہونے والا ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور یہ اندیشہ ہے کہ بھئی اگر زکوٰۃ دی تو مال کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، زیور کم ہو جائے گا، سونا کم ہو جائے گا، چاندی کم ہو جائے گی. اندیشہ ہے تو مال کی محبت ہے نا. اندیشہ ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا. اس وجہ سے اب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، سال ختم ہونے میں بھی 10-15 دن باقی ہیں، زیور سارا میرے نام ہے، روپیہ پیسہ سارا میرے نام ہے. جب دیکھا کہ نہیں اب 5-10 دن رہ گئے ہیں سال ختم ہونے میں، رمضان قریب آنے والا ہے، شعبان کے درمیان میں کیا کیا کہ وہ سارے کا سارا زیور اٹھا کسی اور کے نام کر دیا، بھائی کے نام کر دیا، بہن کے نام کر دیا، بیٹی کے نام کر دیا، بیٹے کے نام کر دیا. جب 10-15 دن گزر گئے اس کے بعد پھر اس سے واپس لے لیا. کہ اصل تو شرط یہ ہے نا کہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب سال پورا گزر جائے، اور ہمارے مال پہ تو سال پورا گزرا نہیں، لہٰذا زکوٰۃ بھی نہیں ہم دیں گے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے اختیار کرتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بس اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے دین ایمان کی حفاظت کرے. میں نے کئی لوگوں کے متعلق سنا ہے جب سال یعنی ختم، یہ تو خیر سنا ہے کہ اب گورنمنٹ نے اس میں ذرا تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے، کچھ تھوڑی سی اس مسئلے میں تبدیلی کر دی ہے. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے
جب رمضان قریب آتا تھا بینکوں میں لکھ کر دے دیتے تھے، یعنی درخواست دے دیتے تھے کہ ہمارے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہیں، ہم سنی نہیں، ہم شیعہ۔ توبہ استغفر اللہ۔ اپنے آپ کو اپنے متعلق لکھ کر دے دیتے تھے کہ جو ہے وہ ہمارے مال سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ سنیوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق تو فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، فلاں گروہ کے ساتھ ہے، فلاں مسلک کے ساتھ ہے اور فلاں مذہب کے ساتھ ہے۔ یعنی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر مال نکالنے سے بچنے کے لیے کیسے ہیلے لوگ اختیار کرتے، کیسی تدبیریں لوگ اختیار کرتے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم پاک صاف رہ گئے، ہم پر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، وہ ہیلا جس کے ذریعے اللہ کا کوئی حکم پامال ہوتا ہو، حقدار کو اس کا حق ملنے سے رہ جاتا ہو، حقدار کی حق تلفی ہوتی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے کا پہلو پایا جاتا ہو، اگر کوئی آدمی ایسا ہیلا اختیار کرتا ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہیلا اختیار کرتا ہے جس سے کسی حقدار کا حق اس کو ملنے سے رہ جاتا ہے، حق تلفی ہوتی ہے، اللہ کا کوئی حکم پامال ہوتا ہے، یا اس کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کم از کم درجے میں یہ گناہ کبیرہ ہے، کم از کم درجے میں، اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، ایسا ہیلا اختیار کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہیلا اختیار کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پامال نہیں ہوتا، حقدار کی حق تلفی نہیں ہوتی، شریعت کے کسی حکم کا مذاق بھی اڑانا نہیں پایا جا رہا، تو کسی درجے میں اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، کسی درجے میں۔ لیکن ہر وہ طریقہ جس سے شریعت کا کوئی حکم پامال ہوتا ہو، ہم دوسروں کو تانے دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا وہ گستاخی کر دی، ہم کون سا کمی چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ شریعت کے حکم کو پامال کرنے کے لیے یہ جو ہم ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں، یہ استہزاء نہیں ہے، یہ مذاق اڑانا نہیں ہے کہ صاحب جائیں اور جا کر جو ہے وہ بینک میں اپنے آپ کو لکھوا دیں کہ ہمارا تعلق سنیوں کے ساتھ نہیں ہے، ہم سنی المسلک نہیں ہے۔ یہ دنیا کے روپوں اور دنیا کے پیسوں کو بچانے کی خاطر ہم نے اپنا مسلک تبدیل کر لیا، اور پھر دل میں یہ کہتے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں، لوگوں کو جا کر یہ بتاتے ہیں کہ صاحب کہنے سے کیا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا کہنے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو دین اسلام کے علاوہ کسی اور مسلک کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی اور دین کی طرف منسوب کرتا ہے، جس دین کی طرف منسوب کرتا ہے وہ اسی دین میں شامل ہو جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں صاحب زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہنے سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے، یہ زبان ہی کی تو کھیتی ہے جو انسان جا کر جنت میں یا جہنم میں کاٹے گا۔ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ بتائیں زبان سے کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ زبان سے کہتے ہیں تو لڑکی حلال ہو جاتی ہے، زبان سے کہتے ہیں تو لڑکی حرام ہو جاتی ہے، زبان سے کہتے ہیں تجارت ہو جاتی ہے، زبان سے کہتے ہیں تجارت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زبان ہی کی تو ساری کھیتی ہے جو ہم کاٹتے ہیں دن رات، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کے واسطے شریعت کے احکام کو پامال کرنے کے لیے کوئی ایسا ہیلا مت اختیار کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑانے کا پہلو پایا جاتا ہو، یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہودیوں نے جو ہیلا اختیار کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی کہ ان کو ذلیل بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آخر یہ تو یقینی بات ہے کہ شروع میں تو ان لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کیا تھا، تو کنڈا ڈالتے تھے نا مچھلی میں پکڑنے کے لیے، جال ڈال دیتے تھے، اس کے بعد مچھلی پھنس جاتی تھی، اتوار والے دن جا کر شکار کر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے مچھلیوں کو۔ لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے تحت علماء نے واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے، فقہ کی کتابوں میں، تفاسیر کے اندر، کہ ہر وہ ہیلا
جس سے شریعت کا کوئی حکم پامال ہوتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو، کسی حقدار کی حق تلفی ہوتی ہو، اور اس میں شریعت کے احکام کے حوالے سے استہزاء اور مذاق اڑانے کا پہلو پایا جاتا ہو، وہ ہیلہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔